السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ شاندار ایک مفصل بہترین محفل ہو چکی ہے، ابتدا سے لے کر اور اختتام تک بہت ہی شاندار۔ علی زیدی نے، اس کے بعد پھر عبیر رضوی، اس کے بعد پھر شان عباس کے انگلش کا کلام، پھر ماشاء اللہ نیر فصاحت و بلاغت نے آپ کو آسمانوں تک پہنچا دیا تھا، پھر وہاں سے عارف امامت نے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچایا کہ جھکنا پڑا اور اس تک پہنچ گیا۔ تو محفل ماشاءاللہ اپنی پیک پہ جا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج کوئی خصوصی مضمون ہونا چاہیے، بہت ہی مختصر، وہی انشاءاللہ 7 منٹ کے اندر، لیکن مضمون کوئی مخصوص ہونا چاہیے۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون۔ صلوات۔ 13 رجب ہے، مولا کا ذکر آپ نے کیا، لیکن میں آج فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک فضیلت صرف بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے مولا اور آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کہیں گے 13 رجب کو رسول اللہ کا ذکر، آپ جب بھی علی کا ذکر کرتے ہیں اصل میں رسول ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ علی کی جتنی بھی تعریف کرتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی جتنی تعریف کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اور یہ کہ آج کی شب میں رسول اللہ کا ذکر کیسا، تو پھر آپ مجھ کو بتائیے کہ ابھی ایک شب آنے والی ہے، شب بعثت اور روز بعثت، جس کو مبعث بھی روز مبعث کہتے ہیں۔ اس دن زیارت امیر المومنین سے کیا مطلب؟ اس دن کی مخصوص زیارات میں زیارت امیر المومنین ہے، یعنی جب علی کا ذکر ہو تو نبی کا ذکر شامل ہوتا ہے، جب نبی کا ذکر ہو تو علی کا ذکر شامل ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کی رات جب ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو اصل میں اس مولا کا ذکر کرتے ہیں جس کو لوگوں نے ابھی تک مولا نہیں مانا۔ آج کا ذکر میں جو کرنے جا رہا ہوں اس مولا کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو لوگوں نے ابھی تک مولا نہیں مانا۔ صرف علی والے ان کو مولا مانتے ہیں، صرف اور صرف وہ جس نے علی کو مولا کہا وہی نبی کو مولا مانتے ہیں، ورنہ اگر کسی نے نبی کو مولا مانا ہوتا تو وہ علی کو بھی مولا مانتا۔ علی کو مولا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ بس انہوں نے ہی نبی کو مولا مانا ہے۔ یہ ضمنی ایک بات ہو گئی۔ اب آئیے نبی کی فضیلت آج کی رات میں کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو، اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 21، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے خشیت الہی سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں ایک وزن ہے، اور ایسا وزن ہے اس قرآن میں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اب مجھے یہ بتائیں پوری تاریخ میں اٹھا کر کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے قرآن کبھی کسی پہاڑ پر رکھا ہو، کسی جگہ رکھا ہو اور وہ ٹکڑے ہو گیا ہو؟ کوئی قاری ہو، کوئی حافظ ہو، آج کوئی اس طرح کر کے دکھا دے؟ تو پھر قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ہو جاتے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو پھر قرآن نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہیں تو ہوا، جہاں ہوتا وہاں ٹکڑے ٹکڑے نظر آتے؟ کہا نہیں، یہ قرآن یہ بات کہہ کر نبی کے قلب مبارک کی عظمت اور قوت ظاہر کر رہا ہے، اس لیے کہ اسی قرآن نے یہ کہا کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی یہ قرآن مجید روح امین نازل ہوئے آپ کے دل پر نازل کیا اس قرآن کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا دل اتنا قوی اور مضبوط ہے
کہ جس بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں اسے قلب پیغمبر نے برداشت کیا. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. یہ چیز بالکل جو آپ کی بارہا کی سنی ہوئی ہے. لیکن ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن صامت کی یہ طاقت ہے کہ جہاں نازل ہو وہ جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, تو اگر قرآن ناطق نازل ہونے والا ہو تو قرآن ناطق کی طاقت کا پتہ کیسے چلے؟ ابھی پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہاڑوں پر نازل ہوتا تو خدا جانے کیا حال ہوتا. اس لیے خدا نے کہا کہ بھئی کوئی شے, کوئی وجود, کوئی جگہ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی, اس کا وزن برداشت کوئی نہیں کر سکتا. تو خدا نے جب انتخاب کیا پوری زمین پر تو اپنے گھر کو دیکھا, کہا میں اس نور کو اپنے گھر پہ اتارتا ہوں, مگر کیا کیا جائے کہ گھر بھی برداشت نہ کر سکا. عظمت پیغمبر یہ ہے, عظمت پیغمبر, عظمت مادر پیغمبر, عظمت ابو طالب, عظمت پیغمبر یہ ہے, کمال پیغمبر کا یہ ہے, فضیلت نبی کی یہ ہے کہ نبی کا دل اتنا قوی کہ قرآن صامت کو برداشت کر لیا, آغوش اتنی قوی کہ قرآن ناطق کو آغوش میں لے لیا. ہے کہ نہیں کہ جس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے کعبہ, اس وزن کو برداشت کیا نبی نے. ابھی ہی نہیں, اسی کعبے میں بعد میں بھی نبی ہی نے برداشت کیا. تبھی تو وہاں پہنچے جہاں جھکنا پڑ گیا عرش کو چھونے کے لیے. توجہ ہے نا. ایک صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. میں ایک اور پہلو پیش کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں یہیں پر رک جاتا ہوں, ورنہ پیغمبر اسلام کے فضائل کے بہت سے پہلو یہاں نکلتے ہیں. اس 13 رجب کے وسیلے سے یہ عظمت پیغمبر اسلام ہے. صرف ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ آپ ہم سے نہ کہیں کہ بھئی یہ کیا آپ بیان کرتے ہیں. علی پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی. ابھی قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں تھا تو تلاوت کیسے کر لی؟ بھئی دیکھو, تلاوت کی ساری کتابوں کی, آخر میں قرآن مجید کی بھی تلاوت کی. ابھی تو کس کو پتا کہ کیا تلاوت کی, کسے کیا معلوم. یہ تو تلاوت ہوتی اور ختم ہو جاتی, پتہ بھی نہ ہوتا اگر نبی نہ بتاتے. تو تعریف تو نبی کی ہے کہ جس پر ابھی قرآن اترا نہیں, اس نے بتایا قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ کیجئے گا, بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کہیں گے دیکھا نبی سے بڑھا دیا علی کو. کیا بڑھایا بھائی؟ کہا یہ کہہ دیا کہ علی نے جو پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا نزول قرآن سے پہلے. نبی کے لیے نہیں کہتے. ہم نے عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی نے بھی پڑھا ہوگا, نبی نے بھی پڑھا. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں پڑھا, اپنے عقیدے کی بنا پر بالکل پڑھا. ہر امام پیدا ہوتے ہی ذکر خدا کرتا ہوا آیا. تو کیا خاتم النبیین نے پیدا ہو کر قرآن نہیں پڑھا ہوگا؟ جب علی پڑھ سکتے ہیں تو کیا علی نبی سے افضل ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو پھر نبی نے بھی پڑھا ہوگا. میں کہتا ہوں پڑھا, مگر یہ آپ بتائیں, یہ تو میں نے بتا دیا کہ پڑھا. اب یہ آپ بتائیں کس کی آغوش میں پڑھا اور کس نے تصدیق کی. محمد آل محمد. یہ عظمت سلامت جو بھی نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا. سب مل کے, سب دل کے, دونوں ہاتھ بلند کر کے, پھیپھڑے بڑے کر کے نعرہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. وقت ہو چکا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. پروردگار انشاءاللہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت کرامت فرمائے. اور
جن جن حضرات نے اس میں کسی طرح بھی حصہ لیا، اس کے اسپانسرز، اس سجاوٹ کرنے والے، اس محفل کی رونق بننے والے، شعراء کرام، مداحان، جو حضرات اور اسپانسرز جس طرح بھی، اور آپ تمام مؤمنین جو شریک ہوئے، خدا عالم انشاءاللہ آج کے شب کے وسیلے سے آپ کے تمام دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ خدا عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ امیر المؤمنین کے جو فضائل ہیں ہم اس کو دنیا تک پہنچا سکیں، امیر المؤمنین کے جو کمالات ہیں، اور آج انسانیت کو ضرورت ہے حقیقتاً نہج البلاغہ کی، جس کا ذکر کر رہے تھے کاشف صاحب، اور بہترین نظامت کی بلا شبہ، اور ضرورت ہے آج امیر المؤمنین کو اس کردار کی کہ خود بھوکے سو جاتے ہیں مگر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے ہوتے ہوئے جس کی حکومت میں کبھی کوئی بھوکا نہیں رہا، اور اس نے دعویٰ کیا، آج پوری کائنات میں کوئی ایسی حکومت ہسٹری میں گزری ہی نہیں، آج ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہماری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں۔ یا امیر المومنین خدا عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کر کے غریبوں کی مدد کر سکیں، اپنے آپس کے تعلقات جو امیر المؤمنین کی وصیت میں ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں، نظم و ضبط کو جس انداز سے آپ نے شاندار یہ محفل قائم کی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی سے بھی محبت، اصل میں مولا امیر المؤمنین سے محبت ہے۔ آپ آپس میں ایک مومن سے جب محبت کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، تو یہ اصل میں علی سے محبت ہے، یہ اصل میں رسول سے محبت، یہ اصل میں اللہ سے محبت ہے۔ خدا عالم نے محبتوں میں اضافہ فرمائے، پروردگار آپ سب کو نظر بس سے بچائے۔ خدا عالم انشاءاللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت میں اپنے وقت کو گزار سکیں، امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔